السلام ناظرین، میں امداد سومرو۔ پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ فنکار لوک فنکار شوکت علی کافی عرصے سے علیل تھے، اور اب یہ خبر آئی ہے کہ ان کو سندھ کے ایک گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں ان کی جگر کی پیوند کاری کے لیے ان کو وہاں داخل کر دیا گیا ہے۔ سندھ کے گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز۔ یہ خبر ہمارے ایک صحافی دوست ہیں خواجہ کلیم، انہوں نے اپنے فیس بک وال پر رکھی شوکت علی صاحب کی تصویر کے ساتھ، اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کافی عرصے سے ان کو پتہ تھا، اور پھر ڈاکٹر سغرا صدف ہے، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا اور جس میں انہوں نے ان کے حالات جو ہے قسمہ پرسی کے، اور شوکت علی کا علاج نہیں ہو رہا تھا پنجاب میں، کیونکہ ان کا لاہور سے تعلق ہے، لاہور بیسڈ ہے وہ، تو ان کا علاج نہیں ہو رہا تھا پنجاب میں، اور اس پر انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا، اور وہ آرٹیکل پڑھنے کے بعد انہوں نے گمبٹ رابطہ کیا، اور گمبٹ میں انہوں نے وہاں پر ٹائم لے کر، اپائنٹمنٹ لے کر، یا وہ یقین دہانی لے کر، پھر انہوں نے ان کو گمبٹ میں داخل کروا دیا۔ اب وہاں پر ان کی پیوند کاری ہوگی جگر کی۔ اب جگر کی ٹرانسپلانٹیشن، میں پھر بار بار اسی بات پہ زور دے رہا ہوں کہ اللہ شوکت علی صاحب کو صحت تندرستی دے، وہ بہت بڑے فنکار ہیں، اور ایسے فنکار بہت کم ہوتے ہیں، اور ان کے لیے، ان کی زندگی بچانے کے لیے جتنے وسائل جس حکومت کو جہاں بھی درکار ہوں وہ خرچ کیے جا سکے، کیونکہ شوکت علی دوبارہ بار بار پیدا نہیں ہوتے۔ یہ اتنے بڑے فنکار ہیں۔ اگر ان کی آپ چھلا سنیں، جو پنجابی میں انہوں نے وہ ایک لوک داستان، جو ایک چھلا کی ایک کہانی ایک ہے، وہ جو انہوں نے گائی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی ہے، تو وہ مطلب ایک راحت دیتی ہے ان کی۔ ویسے بھی ایک بہت بڑے فنکار ہیں، تو پنجاب میں ان کا علاج نہیں ہو رہا تھا جی۔ چلیں، پیچھے چور تھے، جن کو یہ چور کہتے ہیں، عمران خان صاحب، پچھلی حکومت، انہوں نے کچھ نہیں کیا ہوگا۔ 2 سال سے پنجاب میں عمران خان صاحب کے عثمان بزدار پلس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی نہیں علاج کروا رہے تھے، اور شوکت علی صاحب کو سندھ بھیجنا پڑا، سندھ جانا پڑا اپنی جگر کی پیوند کاری کے لیے۔ یعنی پنجاب میں آج کے دور میں کڈنی اور جگر کی ٹرانسپلانٹیشن کا کوئی ایسا نظام نہیں ہے جس پہ یقین کر کے آپ علاج کروا سکیں سرکار میں۔ دل کے اسپتال وغیرہ تو ہیں جو، لیکن جو تھے وہ بھی اب پچھلے دنوں خبر تھی ایک کہ جی شیخ زید میں جگر اور کڈنی کا ٹرانسپلانٹیشن کا جو مرکز تھا، وہ وہاں پہ اموات کی شرح بڑھنے، یعنی جو لوگ آتے تھے علاج کروانے، ٹرانسپلانٹ کروانے، تو اموات کی شرح بند ہونے کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا۔ اور کے پی کے میں تو خیر وہ لیڈی ریڈنگ میں تو دل کا وہ وارڈ ہی بند رہا کافی عرصے سے، اب شاید دوبارہ چل پڑا ہے۔ گزارش جو بنیادی طور پر میں نے یہ کرنی تھی وہ یہ تھی کہ خان صاحب، عمران خان صاحب اور ان کی حکومت پچھلے 2 سالوں سے پنجاب، بلوچستان اور مرکز، اور پچھلے 7 سالوں سے کے پی کے میں، اور انہوں نے کیا کیا ہے سوائے چور کے شور مچانے کے۔ پنجاب میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ شوکت علی اگر بیمار ہوتے تو ان کو سندھ لے کے جایا جاتا ہے۔ اور آپ کو میں ایک اور چیز جو، کیونکہ یہ تو چلیں ایک صحافی نے خبر دی، اور شوکت علی صاحب ایک فنکار ہیں، ظاہر ہے وہ غیر جانبدار ہے، کہاں مطلب ان کا وہ پولیٹیکلی کوئی اس طرح شاید تعلق نہ ہو کسی سے، کسی زمانے میں شاید وہ پیپلز پارٹی کے نغمے وغیرہ گاتے رہے بھٹو صاحب کے زمانے میں، لیکن پی ٹی آئی کے عامر ڈوگر صاحب، چیف وہپ قومی اسمبلی میں، ان کی ویڈیو پچھلے دنوں وائرل ہوئی تھی۔ ان کا کوئی رشتہ دار عزیز، وہ بھی یہی جگر کے عارضے میں تھا، ان کا ایشو تھا، ان کی ٹرانسپلانٹیشن کے لیے وہ بھی ان کو لے گئے، کیونکہ وہاں پہ جو ڈاکٹر ہیں ڈوگر صاحب ہیں وہ بھی ان کے عزیز تھے، تو انچارج یا کسی امپورٹنٹ پوزیشن پہ ہیں گورنمنٹ میں، تو ان کے پاس وہ لے گئے، اور وہاں جب جا کے انہوں نے جو ویڈیو بیان جاری کیا کہ جی اب میں کوٹ ان کوٹ ان کی بات کر رہا ہوں، الفاظ جو ہے وہ شاید ایک آدھا ادھر مجھے اسکپ ہو جائے کوئی، لیکن ان کی جو بات ہے اس کا میں آپ کو، انہوں نے کہا کہ جناب میرے والد صاحب بیمار ہوئے تھے، ان کا کڈنی یا جگر کا انہوں نے بتایا کہ وہ ٹرانسپلانٹ کا ایشو تھا، تو میں چائنا لے گیا، پہلے تو میں مارا پھرا پوری دنیا میں، پاکستان میں ان کا علاج نہیں ہو رہا تھا، پھر میں چائنا لے گیا، اور چائنا کئی ماہ مجھے رہنا پڑا، تب میرے دل میں خواہش اٹھی تھی، یعنی تکلیف میں تھا تو میرے دل میں خواہش اٹھی کہ کاش پاکستان میں بھی ایسا کوئی اسپتال ہو
جہاں لوگ اپنے پیاروں کو لے کر آئیں اور علاج ہو ان کا. اور آج جب میں یہاں پہ آیا ہوں گنبٹ میں تو مجھے وہ لگا کہ میرا وہ خواب پورا ہو گیا ہے. چیف ویپ ہے تحریک انصاف کے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ گنبٹ میں ان کا خواب پورا ہو گیا ہے. اور اس کے برعکس جب عمران خان صاحب آتے ہیں, قومی اسمبلی میں آئیں, تقاریر میں کسی تقاریب میں خطاب کریں, یا پھر ان کا ایک ٹولہ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے ہر سنجیدہ بات کا جواب دینے کے لیے, وہ پھر مراد سعید ہوں, شہباز گل صاحب ہوں, فیاض الحسن چوہان ہوں, یا دوسرے بھی ہوں, جب بھی آتے ہیں تو وہ جو ان کی کارکردگی پر اٹھائے گئے سوالات کے جواب نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں چور 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 چور, ایک شور مچا دیتے ہیں. شہباز شریف صاحب پر بھی الزامات ہیں. آج کل وہ نیب کی کسٹڈی میں ہیں. آج پھر خبر آئی کہ ان کو جی مزید ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے, جسمانی ریمانڈ پر ان کو نیب کے حوالے کر دیا گیا دوبارہ. عابدہ پروین سندھ سے تعلق رکھنے والی بہت بڑی گلوکارہ ہیں, فنکارہ ہیں, اور ان کا کوئی دنیا میں جس طرح کی وہ گائیکی کرتی ہیں تو ان کا کوئی ثانی نہیں ہے دنیا میں. پنجابی, سرائکی, سندھی, اردو, پاکستان کی تقریباً ساری زبانوں میں, یعنی وہ ان کا ایک جو وہ گاتی ہیں ان چاروں خاص طور پہ زبانوں میں. کچھ عرصہ پہلے, چند سال پہلے وہ لاہور میں تھیں اور ان کو دل کا مسئلہ بنا تو شہباز شریف صاحب نے, شہباز شریف چور, ٹھیک ہے نا, شہباز شریف صاحب نے عابدہ پروین کا لاہور کے ایک نجی اسپتال میں سرکاری خرچے پر علاج کروایا تھا. جب تک وہ یہاں رہیں ان کے پورے اخراجات, ان کی فیملی آئی سی ایم ہاؤس کی انیکسی میں ٹھہری تھی, سی ایم ہاؤس کا پورا پروٹوکول ان کے پاس تھا. یہ وہ ہیں جو چور ہیں. اور ریاست مدینہ پنجاب, ریاست مدینہ ہے نا پنجاب, عمران خان نے جو بنائی عثمان بزدار پلس کے ذریعے, وہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ریاست مدینہ بنا رہے ہیں, ریاست مدینہ سے ایک فنکار, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ شوکت علی دوبارہ پیدا نہیں ہوگا, اللہ ان کو زندگی دے, وہ فنکار بیمار ہوتا ہے, قسمہ پرسی کی حالت میں آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں کہ ان کی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور پھر اس کے بعد وہ جاتا ہے چوروں کی ریاست میں جہاں چوروں کی حکومت ہے, ڈاکوؤں کی حکومت ہے. اور جگر کی پیوند کاری پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے یہ سب کو پتہ ہوگا. اگر مطلب پرائیویٹ اگر آپ کہیں لے جائیں 60-70-80 لاکھ کا خرچہ, 1 کروڑ کا خرچہ, اس سے زیادہ کا خرچہ ہے. وہ مفت کر رہے ہیں چور, ڈاکو. اور ریاست مدینہ والے کیا کر رہے ہیں؟ آج ہی کسی نے یہاں پر سوشل میڈیا پر ایک میں نے تصویر دیکھی, اس کی میں نے بعد میں تصدیق بھی کی کہ جناب جو PIC میں مفت ادویات فی الحال بند کر دی گئی ہیں. آئروز ان کا دل کرتا ہے بند کر دیتے ہیں, پھر چلا دیتے ہیں, پھر کہیں چندہ اکٹھا کرتے ہیں, زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں, پھر لوگوں کو دیتے ہیں. سرکار خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے لوگوں کی صحت پر, اور دعویٰ کیا ہے؟ ریاست مدینہ کا. کیونکہ میں لاہور میں ہوں 20 سال سے, باقی میری جو بھائی بہنیں سارا باقی فیملی جو پوری سندھ میں ہے, میرے خاندان کے 2 چھوٹے بچے بلڈ کینسر جناح اسپتال کے ساتھ ہے NICH, وہاں پہ ان کا مفت علاج ہوا ہے بلڈ کینسر کا سرکاری اسپتالوں میں. کون؟ چور. وزیر اعظم عمران خان کو بلاول بھٹو نے ایک چیلنج دیا تھا, میں اس چیلنج کو اب دوبارہ دہراتا ہوں, بلاول کے چیلنج کو, کہ شوکت علی تو سندھ کے ایک چھوٹے سے قصبے میں قائم کردہ, گنبٹ ایک چھوٹا قصبہ ہے, تحصیل لیول کا ایک علاقہ ہے, وہاں پہ جو اسپتال ہے سرکاری خرچے پہ چلنے والا, وہاں پر اچھا میں ایک اور بات بتاؤں کہ یہاں سے میں بھی دوستوں کو بھیجتا ہوں. اگر کسی دوست کو کوئی ایشو ہو نا, وہ اگر ڈسکس ہو کہ یار کسی کا کڈنی کا, جگر کا, دل کا مسئلہ ہے, تو میں فوری طور پہ کہتا ہوں کہ جا سکیں تو چلے جائیں وہاں پہ. یہاں ہو علاج نہ ہو, ریاست عمران خان کی ریاست مدینہ پتہ نہیں دے کہ نہ دے, وہاں چلے جائیں, وہاں مفت ہو جاتا ہے, اور صرف آپ نے جانا ہے, وہاں پہنچنا ہے. باقی ظاہر ہے آپ کے جو اٹینڈنٹ ہوں گے ان کی رہائش وغیرہ کا تو آپ نے خود بندوبست کرنا ہے. ہسپتال میں آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوگا اور سفارش کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ ویڈیو بنانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ لوگ اس بات کو سب کو پتہ ہو. اگر کسی کو کوئی پرابلم, کوئی تکلیف ہے تو وہاں پہ, اور سندھ گورنمنٹ کا اناؤنسڈ ہے کہ بھئی ہم شناختی کارڈ نہیں دیکھیں گے, ہم ڈومیسائل نہیں دیکھیں گے کہ آپ کس شہر کے ہو, کس علاقے کے ہو, کس صوبے کے ہو. جو بھی آئے گا وہاں پہ اس کا مفت علاج ہوگا, سندھ حکومت کے وسائل سے ہوگا. تو وہ جو بلاول بھٹو نے چیلنج کیا تھا کہ انہوں نے جو اسپتال بنائے ہیں NICVD
NICH اور یہ جو گمبٹ والا ہے انسٹیٹیوٹ، ٹھیک ہے، ایسا کوئی ایک ہسپتال عمران خان اپنے 7 سال میں KPK میں دکھا دے۔ بلاول چیلنج کرتا ہے تو وہاں سے پھر وہ مراد سعید کی چیختی چنگھاڑتی تقریر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ سندھ میں بہت بڑے مسائل ہیں، سندھ میں پنجاب سے کہیں زیادہ پسماندہ ہے، لیکن اگر جو کام ہوا ہے خان صاحب، اس جیسا ایک کام آپ اپنے بتا دیں اس میں، اور کوئی جو چیلنج ہے اس کا کوئی چیز سامنے لا کر دکھا دیں۔ صحت کارڈ کا جو فراڈ ہے نا، وہ بھی جلدی کھلے گا کہ جو صحت کارڈ، انصاف صحت کارڈ کا فراڈ، سرکاری ہسپتالوں کو پیسے دینے کے بجائے پرائیویٹ کمپنیوں کو پیسے دے دو، 7 لاکھ 8 لاکھ کسی کے اس نام پہ۔ تو بنیادی گزارش یہ تھی کہ خان صاحب آپ کو 7 سال ہو چکے ہیں KPK میں اور 2 سال ہو چکے ہیں پنجاب میں۔ ریاست مدینہ دعووں سے نہیں بنتی، عمل سے بنتی ہے، اور عمل یہ ہے کہ پنجاب کے ہسپتالوں میں پرچی فیس بھی بڑھ چکی ہے، پنجاب کے ہسپتالوں میں ایکس رے کی فیس بھی بڑھ چکی ہے، اور وہ مسلسل بڑھ رہی ہے۔ جس طرح پیٹرول بجلی کے نرخ بڑھ رہے ہیں، اسی طرح بڑھ رہے ہیں، ہر دوسرے تیسرے چوتھے ماہ بڑھا رہے ہیں۔ تو لوگوں کو علاج تک اگر آپ مفت میں نہیں دیتے تو پھر ریاست مدینہ کا دعویٰ جو ہے نا، لوگ آپ کا نہیں مانیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔